الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وقال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل شانہ و من والہ کا انتہائی کرم، فضل اور اس کا احسان ہے آپ پر کہ اس رب کریم نے آپ کو اس بے حیائی کی دنیا میں علم دین کے ساتھ لگایا، جہاں چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہے عورتوں کی آزادی کی، اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے، پردے سے آزاد کیا جائے، مسائل سے آزاد کیا جائے، شریعت سے آزاد کی جائے، قانون سے آزاد کی جائیں، لباس میں آزاد رکھی جائیں، بالوں کے رکھنے میں آزاد رکھی جائیں کہ وہ جس طرح چاہیں وہ زندگی گزارے۔ اس عریانیت اور اس بے حیائی کے دور میں جن بیٹیوں نے اس دین کو اپنا لباس بنایا، اس قرآن کو اپنا آئیڈیل بنایا، اس شریعت کو اپنا لباس بنانا، یہ بچیاں بہت خوش نصیب ہیں، جبکہ ماحول یہ بتا رہا ہے کہ ہماری بچیاں صرف بے حیائی کے ماحول میں نہیں جا رہی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ایک قدم ہٹ کر ردت اور ارتداد اور کفر کے ماحول میں جا رہی ہیں، اور دنیا کی فسطائی طاقتیں اور باطل طاقتیں اور باغی طاقتیں اور نافرمان طاقتیں وہ ہماری بھولی بھالی بچیوں کو کبھی خواہشات کی لالچ دے کر اور کبھی دولت کی لالچ بتا کر ہماری بچیوں کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ ہماری بچیاں جن کو ماں باپ نے بچپن سے لا الہ الا اللہ میں پالا، اور جن کے کان میں پہلی صدا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گئی، اور جن کو بڑی محبت اور بڑے پیار سے پرورش کی، وہ بچی جب ایک خواہشات کی لالچ میں
اور ایک دولت کی لالچ میں ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر جہنم لے لیتی ہے، تو آپ ان ماں باپ کو پوچھئے جن کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی، جن کی زندگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی موت مانگ رہی ہے، جو انتہائی پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شمار اس طرح کے واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اسی طرح کی لالچوں میں ہماری بچی جو 15 پاروں کے حافظہ تھی، یہ نہیں کہ پڑھی ہوئی نہیں، کسی جامعہ میں پڑھی ہوئی 15 پاروں کے حافظہ، لیکن وہی خواہش اور دولت کی لالچ میں اپنا قرآن تو بہت دور کی بات اپنا ایمان بھی قربان کر گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی دائمی جہنم کو، ہمیشہ کی جہنم کو اپنے سر پر لے لیا۔ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام بچیوں کے لیے جو اس طرح ارتداد میں چلی گئی ہے، ردت میں چلی گئی ہے، اللہ دوبارہ انہیں ایمان کی محبت دے دے، حق تعالیٰ اپنی محبت انہیں عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت ان کو عطا فرما دے، ورنہ یہ دنیا چند تھیکروں کے عیاشی میں گزر جائے گی، لیکن پھر موت سے لے کر ہمیشہ کے لیے جو مومنوں کا ایک پکا عقیدہ ہے اور یہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ سچے نبی کا کلام ہے اور سچے خدا کا کلام ہے کہ جہنم اپنی جگہ مسلم ہے۔ حق تعالی ہماری بچیوں کو اس نار سے، اس آگ سے، ان ذلتیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میری بیٹیوں، آپ نے اس بے حیائی کے دور میں، عیاشی کے دور میں، خواہشات کے دور میں، باطل اور بغاوتی دعوتوں کے دور میں آپ نے قرآن، حدیث سیکھنے کو، شریعت کے سیکھنے کو اپنا مشغلہ بنایا۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بہت خوش نصیب ہو، آپ بہت مبارکبادی کے قابل ہو، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اس کے ساتھ اسکول بھی کر رہی ہیں، اور اسکول کے نظام کے ساتھ آپ حافظہ بن رہی ہے، آپ عالمہ بن رہی ہے، آپ دین پڑھ رہی ہے، آپ شریعت پڑھ رہی ہے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارکبادی کی بات ہے۔ لیکن بیٹیوں، ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں، کہیں وہ اسکول کی وہ تعلیم اور وہاں کا آپ کا فرینڈ سرکل اور وہاں کے آپ کے دوست و احباب اور وہاں کے آپ کی فرینڈز کہیں آپ کو اپنے مبارک شریعت سے ہٹا کر کے دور نہ لے جائیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ دنیا میں دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے دین کا خیر خواہ ہو، دنیا میں وہ دوست نہیں ہے جو ہمارے دین کو برباد کرنے والا ہو۔ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ تو یقیناً میں آپ کو اس پر مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے یہ بھی سنا کہ ماشاءاللہ کچھ بچیوں نے حفظ قرآن فرمایا، حافظہ بنی، اور اس میں کچھ بچیاں وہ بھی ہے جنہوں نے صبح سے شام تک میں ایک ایک نشست میں پورا قرآن سنا دیا، ماشاءاللہ تعالی۔ یعنی اس دور میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جہاں ہر بچی آزادانہ مزاج لے کر کے چلتی ہو، جہاں ہر بچی کی خواہش یہ ہو کہ میں بالکل آزاد رہوں اور مجھ پر کسی کی پکڑ نہ ہو، نہ شریعت کی، نہ ماں باپ کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی۔ ایسے وقت میں صبح 7 بجے سے بیٹھ کر شام 8 بجے تک میں اپنے پورے قرآن کو سنا دینا، یہ آپ کا سینہ، یہ سینہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کی جگہ بن چکا ہے۔
وہ سینہ بہت مبارک ہے جس سینے میں کینے کے بجائے قرآن بھرا گیا۔ وہ سینہ انتہائی مبارک ہے جس سینے میں اللہ تعالیٰ کا عظیم المرتبت کلام محفوظ کیا گیا۔ وہ ایک صندوق ہے، وہ ایک پیٹی ہے، دنیا کے صندوق جس میں گولڈ اور سونا رکھا جاتا ہے، اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جس کے مقابلے میں جس سینے میں قرآن کریم کو رکھا گیا۔ اس لیے کہ سونا فانی چیز ہے اور اللہ کا کلام باقی چیز ہے، اور باقی رہنے والی چیز یہ افضل ہے۔ روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنت میں ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے، صحابہ کرام چونکہ کورا رکھتے تھے، وہ جانوروں کو پالنے والے تھے اور جانوروں کو چرانے کے لیے ان کے پاس کورے ہوتے تھے، جیسے ہم مسجد میں اپنی جگہ روکنے کے لیے رومال رکھ دیتے ہیں، صحابہ کورا رکھتے تھے۔ یہ کورا گویا کہ ایک مصلی کی جگہ ہو گئی۔ تو اب اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ جنت میں کسی کو ایک مصلی کے برابر بھی جگہ مل جائے، ایک مصلی کے برابر جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ یہ ساری دنیا میرے پاس ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں فنا ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ یا تو دنیا ختم ہوگی اور دنیا باقی رہی تو کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ مجھے تو ختم ہونا ہی ہے، بہرحال مجھے تو چھوڑنا ہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے۔ چونکہ میری بیٹیاں آپ پڑھی لکھی ہو، اس لیے میں کچھ آپ سے علمی انداز میں گفتگو کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹوائز دیتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ کبھی ہم ٹوائز لے لیتے ہیں، بچہ تو وہیں بیٹھا ہے لیکن ہم نے اس کے پاس سے ٹوائز لے لیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائز تو رہتا ہے، ہم بچے ہی کو اٹھا لیتے ہیں، سارے ٹوائز وہیں رہ گئے اور ہم نے بچوں کو اٹھا لیا۔ یک تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، کھیتی ہو، اولاد ہو، بچے ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، یہ سب ٹوائز ہے جس سے ہم کھیل رہے ہیں دنیا میں۔ کاروبار سے کھیل رہے ہیں، مکان سے کھیل رہے ہیں، کھیتی سے کھیل رہے ہیں، بیوی شوہر سے کھیل رہی ہے، شوہر بیوی سے کھیل رہا ہے، اپنی اولاد سے کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے سے کھیلتے جا رہے ہیں۔ اللہ کبھی کوئی ٹوائز لے لیتا ہے، کاروبار لے لیا، کھیتی لے لی، کسی بچے کی موت ہو گئی، کبھی شوہر کی موت ہو گئی، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، تو کبھی اللہ کوئی ٹوائز لے لیتا ہے۔ اور اللہ کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ ٹوائز سارے رہ گئے اور اللہ کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے۔ خود انسان ہی کی موت ہو گئی، اس کا کاروبار بھی رہ گیا، اس کی جائیداد بھی رہ گئی، اس کی پراپرٹی بھی رہ گئی، اس کے بچے بھی رہ گئے، اس کی بیوی بھی رہ گئی، سب یہاں رہ گئے اور وہ خود روانہ ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر جنت میں کسی کو ایک مصلی کے برابر بھی جگہ مل جائے، یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، اس لیے کہ دنیا بہرحال فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہو وہ افضل ہے اس چیز کے مقابلے میں جو ختم ہونے والی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی اور دنیا کا عالم نہیں کہہ رہا ہے، دنیا کا ولی نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا میری بچیوں میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم باہر کے لوگوں کی دنیا کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر لینا، اس لیے میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تمہارے گھر کی اپنے غریب ماں باپ کی چٹنی روٹی بہتر ہے
کروڑوں کے پیچھے جا کر کے اپنا ایمان بیچنے کے مقابلے میں۔ یہ خوب یاد رکھیں، اپنے گھر کی چٹائی پر سو جانا، جیسے ازواج مطہرات نے سو کر بتایا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے رہتے تھے اور لمبا قیام فرماتے تھے۔ جب سجدے میں آتے تھے تو میں سامنے لیتی ہوئی ہوتی تھی، بہت بڑا مکان نہیں تھا، تو حضرت جب سجدے میں آتے تھے تو میرا پاؤں دبا دیتے تھے ایک ہاتھ سے، چھوٹی سی جگہ تھی تو میں اپنے پاؤں سمیت لیتی تھی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے تھے، اور جب تک حضرت سجدے میں رہتے تھے میں اپنے پاؤں کو نہیں پھیلاتی تھی۔ راوی حدیث آپ کے بھانجے عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی خالہ سے سوال کر رہے ہیں کہ خالہ جان، اللہ کے حبیب جب سجدے میں آتے تھے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی آ رہے ہیں تو آپ خود اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، یہ پاؤں دبانے کی ضرورت پڑی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، بیٹے میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، یہ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو نبی جو کہتا اللہ اتار دیتا۔ اس کے لیے سونا بھی اتر سکتا تھا، گول بھی اتر سکتا تھا، سلور بھی اتر سکتا تھا، شاہی مکان بھی بن سکتا تھا، روزانہ کے کھنچے بھی اتر سکتے تھے، لیکن اس نبی نے فرمایا، اے اللہ میں ایک دن کھاؤں تاکہ شکر گزاری کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر ادا کروں۔ میں صابرانہ طور پر بھی تیرے پاس آؤں اور میں شاکرانہ طور پر بھی تیرے پاس آؤں، میرے پاس شکر بھی ہو صبر بھی ہو، دونوں چیزوں کے ذریعے سے میں تیرے راستے میں آؤں۔ بلکہ جس دن صبح پیر کو وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کی اگلی رات میں بھی چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی کے پاس سے تیل ادھار لے کر چراغ جلایا گیا۔ میں نے کئی جگہ اپنے بیانوں میں ربیع الاول کے موقع پر جو لوگ جلسے کرتے ہیں اور بڑی شاندار لائٹیں کرتے ہیں اور بہت خوبصورت لائٹیں کرتے ہیں، میں نے کئی جگہ پر کہا کہ جس نبی کی شان میں تم جلسہ کر رہے ہو، اس نبی کا حال تو یہ تھا کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو ہماری نظر میں یہ اتنی ساری لائٹنگ یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس نبی کی سنت پر اور جس نبی علیہ السلام کی سنت کو پھیلانے کے لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں، اسی نبی کی سنت کو تو ہم یہاں پامال کر رہے ہیں۔ 2 لائٹ سے بھی کام چل سکتا ہے، تھوڑے سے اجالے سے بھی کام چل سکتا ہے۔ اگر ہم اتنے پیسے بچا کر اسی نبی کے نام پر کسی غریب کو دے دیں، اسی نبی کے علیہ السلام کے نام پر کسی یتیم کو دے دے، اسی نبی علیہ السلام کے نام پر کسی بیمار کا بل بھر دے، اسی نبی علیہ السلام کے نام پر کسی یتیم اور یتیمہ کا نکاح کرا دے، اسی نبی علیہ السلام کے نام پر اتنے پیسے بچا کر کے کسی یتیم بچی، غریب بچی کی تعلیم میں خرچ کرے اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرے، نبی اس سے خوش ہوں گے، نبی ان لائٹوں سے خوش نہیں ہوتے۔ روایتیں بھری پڑی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک واقعہ ہو گیا تھا، لمبی سی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، میں اس روایت کو مفصلاً ذکر نہیں کرتا، اس میں اتنا واقعہ ہے کہ مدینے میں یہ شور ہو گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ یہ مسئلہ غلط تھا، طلاق نہیں دی تھی، البتہ آپ نے ناراض ہو کر 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تھی، جس کو ایلاء لغوی کہا جاتا ہے، اور اس قسم کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال بھر کا خرچہ مانگا، آپ کی بیویوں نے، کہ ہمیں سال بھر کا خرچہ دیا جائے۔ حضرت اس پر ناراض ہو گئے کہ نبی کے گھرانے کی عورتیں اور سال بھر کا خرچہ، یہ شان نبوت کے گھرانے کے خلاف ہے۔ اس پر حضرت نے ناراض ہو کر کے 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیا تھا اور ایک دوسرے مکان پر تشریف لے گئے، لیکن شور یہ ہو گیا کہ حضرت نے طلاق دے دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سب سے پہلے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حفصہ سے جا کر پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلاق دے دی؟ فرمایا ہمیں نہیں معلوم، لیکن حضرت فلاں جگہ ہے۔ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے عمر نے فرمایا بیٹی تمہیں جو چاہیے اپنے باپ سے مانگ لو، لیکن اپنے نبی کو پریشان نہ کرو۔ اس سے محدثین نے ایک مسئلہ نکالا کہ بیٹی کے ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹی بیجا طور پر اپنے شوہر سے ضد کر کے مانگ رہی ہے اور اس کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ماں باپ کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹی تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن بلا وجہ کے اپنے شوہر کو پریشان نہ کرو۔ یہ محدثین نے اس سے مسئلہ نکالا۔ پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر اس مکان پر تشریف لے گئے، وہاں ایک دربان کھڑے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی سے کہو کہ عمر آیا ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا تو دربان نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ عمر وہاں سے نکلے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، لیکن بے چینی بہت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے، فرمایا کہیے عمر آیا ہے۔ پھر کوئی جواب نہیں ملا، پھر واپس مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر گئے عمر، دربان نے جا کر بتایا کہ حضرت عمر بن الخطاب باہر کھڑے ہیں۔ فرمایا بلاؤ۔ اندر بلایا۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ حضور کے چہرے پر غصہ ہے، تو میں پہلے غصہ تھوڑا سا ہلکا کروں تب جا کر اگلی بات کروں۔ تو کھڑے کھڑے ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت میں اپنی بچی کو بہت ڈانٹ کر آیا، اور میں نے یہ بات کہی اس کو، اور میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ عائشہ کے قدم بقدم نہ چل، وہ تو بہت لاڈلی ہے، میں نے یہ بھی کہا۔ تو حضرت اس پر ہنس پڑے، تھوڑا سا غصہ ڈاؤن ہوا۔ تو اب حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہ، یہ غلط بات ہے، کوئی طلاق نہیں۔ اس کے بعد عمر بیٹھ گئے۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے پیچھے۔ انسان جب بہت گورا ہوتا ہے اور چٹائی پر سوتا ہے تو پیچھے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ حضرت جس چارپائی پر تھے وہ رسی کی بنی ہوئی چارپائی تھی، اور اس پر حضرت نے آرام فرمایا تھا، اس سے نشانی پڑی ہوئی تھی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ پائے عمر کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے دنیا بہت ہو جائے، لیکن یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کے باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو مانتے نہیں، ان کے پاس اتنی دولت، اور آپ یقیناً اللہ کے نبی آخری پیغمبر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت یہ حالات ہمارے، یہ نہیں کہا آپ کے یہ حالات، ہمارے یہ حالات۔ حضرت نے فوراً فرمایا عمر ابھی تک تم اسی جگہ پر آئے ہوئے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان کے لیے دنیا کو جنت بنایا گیا ہے، ہماری جنت آخرت میں ہے۔ میری بچیوں، مجھے یہ جملہ سنانا مقصود تھا کہ تمہارے ماں باپ کی ایک چٹنی روٹی والی زندگی گزار کر کے اس دنیا کو ختم کرنا، لیکن دنیا والوں کے لالچ میں آ کر ان کے پیسوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تباہ کر کے مرتدی کے اندر کبھی نہ جانا، اپنا ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ یہ اس لیے میرا دل جل رہا ہے کہ ہماری بہت ساری بچیاں ایمان چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ عما نوالہ ان بچیوں کے جو اس وقت پڑھ رہی ہے، حافظہ عالمہ بن رہی ہے، اللہ خوب علوم سے مالا مال فرمائے، اور حق تعالی آپ کے سینوں کو خوب علم نافع سے بھر دے۔ ایک بچی بنتی ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک بچی کے بننے پر ایک سوسائٹی پوری بنتی ہے۔ کچھ نہیں تو کم سے کم اپنی اولاد ضرور بنتی ہے، اپنا شوہر بنتا ہے، اپنی فیملی بنتی ہے، اپنے ماں باپ کو بناتی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بناتی ہے۔ ابھی قریب زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بچی کسی دارالعلوم سے فارغ ہوئی، ان کے ماں باپ نے زندگی میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس بچی کی تربیت کی بنیاد پر
وہ ماں باپ 5 وقت کے نمازی بنے اور ابھی پہلی مرتبہ عمرے میں تشریف لے گئے۔ جب ایک بچی بنتی ہے تو ایک سوسائٹی بناتی ہے، ایک ماحول بناتی ہے، ایک دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آپ جو ہے روایتوں میں آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کے حالات اور صحابیات کے حالات کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان 7 فقہا میں شمار ہوتا تھا۔ عائشہ کا ایک طرف مرد فقہا ہے اور 7ویں نمبر پر عائشہ، اور عائشہ کا مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ عمر جیسے یہ حضرت عائشہ سے رجوع فرماتے تھے، اور اسے روایتیں بھری پڑی ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا مسجد نبوی میں، اور یوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے 4 عمرے فرمائے مدینے آنے کے بعد۔ اس میں پہلا عمرہ رجب میں ہوا، اور باقی 2 عمرے ذوالحجہ میں ہوئے، اور حج والا عمرہ باقی 2 عمرے ذوالقعدہ میں ہوئے، اور حج والا عمرہ ذوالحجہ میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں بیان سنا، جہاں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اندر میں بیان سنا۔ حضرت عائشہ نے اندر سے توکا عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کو، اور فرمایا یرحم اللہ علی ابا عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں 4 عمرے میں ساتھ تھی، میرے نبی نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، 3 عمرے ذوالقعدہ میں کیے اور 1 عمرہ ذوالحجہ میں فرمایا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش عذب، جس کی تحقیق ہوئی اس کو عذاب ضرور ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پوچھنے پر آ گیا، تحقیق پر آ گیا تو ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو سوال کر لیا، فرمایا حضرت آپ کی بات پر مجھے اشکال ہے۔ فرمایا کیا اشکال ہے؟ فرمایا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ آسان حساب لینے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو عذاب ہوگا۔ تو آیت اور آپ کے فرمان میں مجھے تعارض نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تحقیق نہ کرے، یوں دفتر کو ہاتھ میں لے اور ایسے ہی اوراق گھما کر کے دے دے، وہ تو ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب۔ اور من نوکش، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کھول کر کسی پیج کی بات کو پوچھ لیا تو بندہ جواب نہیں دے پائے گا، عذاب ضرور ہوگا۔ یہ مطلب ہے میرا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ کئی روایات ایسی ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ حضرت آپ کی بات میں مجھے یہ سوال نظر آ رہا ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ 7 فقہائے مدینہ میں حضرت عائشہ کا شمار ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جان کو اللہ تعالیٰ نے علم طب کا بھی بہت زبردست علم دیا تھا، یعنی ڈاکٹری لائن کا بڑا زبردست علم دیا تھا، اور میری خالہ علم طب میں بڑی ماہرہ تھی۔ احادیث کے باب میں جس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کو شہید کرنا چاہا اور بڑا بنانا چاہا اور حتیم کو اندر لینا چاہا، لیکن کسی حدیث کی ضرورت تھی جو حضور سے ثابت ہو۔ اس کا علم کسی کے پاس نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا۔ تو عبداللہ ابن زبیر بھی بھانجے ہوتے ہیں حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ خالہ جان، کعبۃ اللہ کے باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا ہاں، میرے سامنے فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے یوں کہا تھا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ میں موجودہ کعبہ کو توڑ دوں، اس کو شہید کر دوں۔ یہ مشرکین مکہ کا بنایا ہوا تھا،
اور میں چاہتا ہوں کہ بنیاد ابراہیم پر پھر بنا دوں، یعنی حتیم کو بھی اندر لے لوں اور اس کو نیچا کر دوں اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دروازے، ایک جو ابھی دروازہ ہے وہ اس کے بالمقابل ایک دروازہ، اس کا نشان آج بھی ہے، میں 2 دروازے بنا دوں۔ لیکن عائشہ، یہ مکہ ابھی فتح ہوا، تیری قوم ابھی مسلمان ہوئی، اگر میں اس وقت کعبہ کو توڑوں گا اور دوسرا بناؤں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں مسلمان بنا کر ہمارا کعبہ توڑ دیا، تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے اب میں نہیں چاہتا ہوں اس کے توڑنے کو، اس کے دوبارہ بنانے کو، باقی میرا جی ضرور چاہتا ہے کہ میں اس کو توڑ کر بناؤں۔ جب یہ حدیث مل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موجودہ کعبۃ اللہ کو توڑ دیا اور پھر بنیاد ابراہیم پر بنایا۔ میں مختصر کعبہ کی ہسٹری بھی بات آئی تو بتا دوں آپ کو، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حتیم کو اندر لے لیا، کعبہ کو نیچا کر دیا، اس کے 2 دروازے بنا دیے، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی موجودگی میں اور ایک بادشاہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا عبد الملک ابن مروان۔ اس نے مدینہ کا گورنر حجاج ابن یوسف کو بنایا جو انتہائی ظالم اور سفاک، اور حجاج ابن یوسف نے مکے پر حملہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جو صحابی رسول تھے، اور عبداللہ ابن زبیر کا بنایا ہوا کعبۃ اللہ توڑ دیا، اور پھر وہی پرانے طرز پر جو مشرکین مکہ کا بنا ہوا کعبہ تھا عبد الملک ابن مروان نے اسی طرز پر بنا دیا۔ یہ جو موجودہ کعبۃ اللہ ہے یہ عبد الملک ابن مروان کا بنایا ہوا ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ ہاں اس میں کچھ ترمیم ہوتی رہتی ہے، کوئی پتھر نکل گیا اس کو دوبارہ برابر کر دیتے ہیں، ورنہ اس کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے فتویٰ پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ پھر میں اس کعبہ کو توڑ کر دوبارہ عبداللہ ابن زبیر نے جیسا بنایا تھا ویسے بنا دوں، لیکن امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا، فرمایا جس حالت میں رہنے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ توڑو گے تو پھر ہر آنے والا بادشاہ کعبۃ اللہ کو توڑتا رہے گا، بناتا رہے گا، توڑتا رہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ کعبہ کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فراست تھی، یہ عقل مندی تھی کہ عظمت کعبہ کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے منع فرمایا۔ بہرحال میری بچیوں، آپ جن علوم میں لگی ہوئی ہو، جو علوم آپ پڑھ رہی ہو، اس علم کا تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی فہم عطا فرماتے ہیں، دین کا نالج عطا فرماتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا دین کو پڑھنا یہ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے ساتھ اپنی طرف سے صفت احسان کا ارادہ کیا، صفت کرم کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کے باب میں جذبات پیدا کیے، اور آپ نے اس مدرسے میں آ کر حفظ قرآن اور عالمہ بننے کی جو ہیں کوششیں شروع کی۔ یہ رب کریم کی بہت بڑا انعام ہے، اور بچیاں جب عالمہ بنتی ہے تو پھر جو ہے علم پھیلاتی ہے، تو ایسے ایسے مسائل کو بھی امت کے سامنے بیان کرتی ہے کہ بہت سی مرتبہ ان مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے۔ میں 2-3 واقعات آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ جو عورت میت کو غسل دیتی تھی، ایک میت ہوا
عورت کا، اور اس میت کو غسل دینا تھا، لیکن وہ عورت خود حالت حیض میں تھی، اور حالت حیض میں نماز نہیں ہے، غسل کرے تو بھی طہارت نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ عورت خود حالت حیض میں ہے تو کسی میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، اور اگر یہ غسل دے گی تو وہ میت پاک ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ عورت اس وقت کے بہت بڑے عالم عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا، ان کے پاس مسئلہ پوچھنے گئی اور ان سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا میں میت کو غسل دے سکتی ہوں اس حالت میں؟ فرمایا بالکل دے سکتی ہے۔ فرمایا دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اپنے روم میں، اپنے کمرے میں، وہی جو اس وقت ہے، اور اللہ کے نبی اعتکاف میں مسجد کی ونڈو اور کھڑکی سے اپنا سر مبارک نکالتے تھے، اور عائشہ باہر سے آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی اور آپ کو تیل لگا دیا کرتی تھی۔ فرمایا یہ دلیل ہے کہ جب عائشہ حالت حیض میں مقدس نبی کے مقدس سر کو دھو سکتی ہے تو بھی حالت حیض میں میت کو غسل دے سکتی ہے۔ شریعت تو بڑی زبردست ہے، اس کے مسائل جو ہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جو ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر سے نکالا ہے، اتنی کلیئر کٹ کر کے امت کے سامنے شریعت کو پیش کر دیا، اتنی واضح کر کے شریعت کو پیش کیا ہے کہ عقل حیران ہے کہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے ان بزرگوں کو کیسا کیسا علم دیا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ایک مسئلہ مستنبط فرمایا کہ انسان اگر اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو سنت سے ثابت ہے، اپنی زندگی میں، اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لیں تو یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اور دلیل یہ پیش کی کہ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس بہترین چادر لے کر اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہ آپ کو ہدیہ کرنے آئی ہوں، اور اس کی جھالر جو ہے کونے اس کے، اس پر جو دھاڑیاں اور ڈیزائن بنائی ہے اللہ کے نبی میں نے میرے ہاتھوں سے بنائی ہے، چونکہ میں اس کی ماہرہ ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نے یوں جھک کر لیا، امت کو یہ مسئلہ بتایا کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھو، حضرت نے جھک کر لیا، اور پھر اسی وقت آپ نے اپنی بودی پر ڈال لیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبا، یہ چادر جو ہے بڑی اچھی ہے، اگر آپ مجھے دے دیں۔ تو حضرت اندر میں دوسرا عبا لینے گئے، دوسری چادر لینے گئے، تو اور صحابہ نے ان سے کہا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے چادر کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے یہ چادر اس لیے مانگی کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، یہ متبرک ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بدن سے ٹچ ہو چکی ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ اب حضرت یہ ساری بات سن رہے ہیں، لیکن حضرت نے آ کر منع نہیں فرمایا کہ اچھا اس کو ابھی سے تو کفن کیسے بناتا ہے، نہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت نے اس پر خاموشی اختیار کی، اور کسی مسئلے پر نبی کا خاموش رہنا یہ بھی شرعاً جواز کا فتویٰ ہے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لیں تو حدیث میں اس کا جواز موجود ہے۔ یہ علوم ہیں جو ائمہ کرام نے، بزرگان دین نے کتابوں کے اندر سے نکالے ہیں، احادیث اور قرآن سے نکالے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اتنی زبردست علم والی تھی، اتنی زبردست علم والی تھی
کہ کسی مسئلے میں کورٹ میں جج کے سامنے آپ کی والدہ کو گواہی کے لیے جانا پڑا. جب عورت کی گواہی ہوتی ہے تو 2 عورتیں چاہیے. شریعت کا اصول ہے ایک مرد اور ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں. تو 2 عورتوں کو پیش کیا گیا گواہی. دونوں عورتیں گئی. جج نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا. اب پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اچھا تم دونوں عورتیں الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھے تمہاری زندگی سے متعلق کچھ سوالات کرنے ہیں. تو امام شافعی کی والدہ نے فرمایا کہ تم الگ نہیں کر سکتے ہو. فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن منع کرتا ہے. قرآن میں کہا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. اگر ایک مرد 2 مرد ہو اور اگر 2 مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں. پھر آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اگر ایک عورت بھول جائیں تو دوسری عورت یاد دلا دے. تو جب تم علیحدہ کرو گے تو یاد کیسے دلائیں گے؟ قرآن کے خلاف ہے یہ. تو جج نے اسی وقت کہا کہ یہ علم میرے پاس بھی نہیں تھا. یہ ایک عورت کا علم ہے، یہ امام شافعی کی والدہ کا علم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان فرمایا منبر پر کہ لوگ بڑی بڑی مہریں مقرر کرتے ہیں. آج سے میں پابندی لگاتا ہوں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک حد. لوگ بہت زیادہ مہر مقرر کرتے تھے. فرمایا 400 درہم سے زیادہ آپ مہر دیں. یہ منبر سے بیان دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور منبر سے فارغ ہو کر کے ابھی نکل رہے تھے، ایک عورت مل گئی. اس عورت نے کہا کہ آپ کا بیان قرآن کے خلاف ہے. فرمایا قرآن کے خلاف؟ کہا ہاں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر قنطاراً فلا تأخذوا منہ شیئا. شوہر کو کہا گیا کہ جب طلاق ہو اور تم نے قنطاراً بہت سارا کیوں نہ دیا ہو اس کو واپس نہ لینا. تو قرآن جب حد مقرر نہیں کرتا تو تم کون حد مقرر کرنے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس عورت نے مجھ کو قرآن کی یاد دلا دی اور اس سے مجھے مسئلہ بتا دیا. میں اپنے مسئلے کو واپس لیتا ہوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ احتیاطاً، مسئلہ تو قرآن کا یہی ہے لیکن احتیاطاً بڑی مہریں مقرر نہ کی جائیں. بہرحال میری مائیں، میری بیٹیاں، حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے آپ کو اس قرآن و حدیث کے لیے منتخب کیا اور اللہ جل شانہ نے آپ کو اتنی عظیم المرتبت دولت کے لیے منتخب کیا. آپ اپنی ذات کو بنائیں، اپنے آپ کو ازواج مطہرات کی سنتوں پر لائیں اور اپنی فرینڈ سرکل میں بھی نبی کی سنتوں کو جاری کریں. ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پڑھائیں، صحابیات کی زندگی کو پڑھائیں، اولیاء کرام کے گھروں کی عورتیں رابعہ بصریہ جیسی عورتوں کے واقعات سنائیں. ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے نبی علیہ السلام کی زیارت فرمائی. اللہ کرے کہ اللہ ہم کو آپ کو بھی نصیب فرما دے. زیارت فرمائی تو کہنے لگی شرمیلے انداز میں حضور سے، اللہ کے حبیب، اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ میں اسی میں مشغول رہتی ہوں، اس لیے آپ کی محبت کم ہے. یہ رابعہ کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، رابعہ یہ تیرا وہم ہے کہ میری محبت کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر میری محبت نہیں ہو سکتی اور میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی. ہماری محبت ایک ہے، اس لیے جب محبت ایک ہے تو اللہ کی محبت زیادہ ہے تو میری بھی محبت زیادہ ہے. یہ تیری سوچ ہے اس طرح کی. بہرحال ان اولیاء کرام، ان بزرگان دین، ان نیک خاتون، پارسا خاتون کے حالات پڑھنے چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کیا. یہ بھی یاد رکھ لیں
کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو۔ اصل عمل ہے۔ پڑھنے کے حد تک تو یہود بھی پڑھتے ہیں، نصارہ بھی پڑھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہمارے اسلام کے باب میں، تاریخ الاسلام لکھی۔ علم الحدیث نامی کتاب 10 والیوم میں ایک نصاری نے ایک عیسائی مورخ نے لکھی، علم الحدیث، اور 10 والیوم میں لکھی، اور اس میں خوب بحثیں کی۔ پڑھنے کی حد تک تو ان کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن ایک اللہ اس کے رسول کے وہ قائل نہیں ہوئے۔ تو اصل عمل کرنا ہے۔ آپ جو پڑھیں اس پر عمل کریں، اپنی نماز سنت کے مطابق، اپنا بولنا چلنا سنت کے مطابق، اپنا لباس سنت کے مطابق۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، حدیث شریف میں ہے کہ بہت ساری دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں اللہ قیامت کے دن جنت کے لباس سے محروم کر دے گا۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک تفسیر اس حدیث شریف کی یہ ہے کہ اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جنہوں نے اتنے باریک کپڑے پہنے کہ اس کے اندر سے بدن نظر آتا تھا۔ نمبر 2، اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے کہ جس سے بدن نظر آتا تھا، جیسے آج کل ماحول بنا ہوا ہے ٹائٹ کپڑے پہننے کا۔ تو جو ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے، جو باریک کپڑے پہنتی ہے، یا جو شارٹ کپڑے پہنتی ہے اجنبیوں کے سامنے، ایک تو ہے کہ اپنا شوہر اس کے سامنے حرج نہیں ہے، لیکن اجنبیوں کے سامنے شارٹ کپڑے، ٹائٹ کپڑے یا باریک کپڑے جو پہنا، تو گویا کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہے، اللہ جنت کے لباس سے محروم کر دے گا۔ اور یہ صحیح ترین حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ آپ جب پڑھتی ہو تو پھر آپ کو اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کے اخلاق، آپ کے طور و طریق، آپ کا لباس، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب کا سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے بتایا اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسلم شریف میں ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ غالباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نابینا صحابی آئے جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مؤذن رسول ہیں، بلال کے ساتھ وہ بھی مؤذن تھے۔ وہ آئے، اللہ کے نبی نے اپنی دونوں بیویوں کو کہا احتجبا، پردہ کرو، جاؤ پیچھے جاؤ۔ تو ان دونوں عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نابینا ہے، وہ کام کو دیکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما، تم دونوں نابینا ہو، تم تو دیکھتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بچیوں کو بھی کہا گیا کہ تمہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ سارے مسائل کی خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ ادھر سے نظر ہوتی ہے، ادھر سے نظر ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان اپنا کام کر جاتا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ ہاں، جتنی زینت، خوبصورتی، جتنی خوشبو، جو کچھ استعمال کر سکتی ہو آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا۔ اپنے شوہر کے لیے خوب کیجئے، لیکن باہر جب نکلو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو لگا کر کے نہ نکلو، اس لیے کہ یہ اجنبی کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے، پرائے مرد کو دعوت دینا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاؤ تو اولاً تو اندھیرے میں جاؤ، عشاء میں، فجر میں، اس لیے کہ روایتوں میں عشاء اور فجر ہی کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ اور تذکرہ نہیں ملتا۔ اور وہ بھی پرانے کپڑے پہن کر جاؤ، نئے کپڑے نہیں۔
اور بغیر خوشبو لگائے ہوئے جاؤ، یہ ساری قیودات ہے۔ تو میری بچیوں، حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو خوب علم سے نوازے اور خوب علوم سے مالا مال فرمائے، اور جو بچیاں حافظ قرآن بنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے لیے، آپ کی استانی کے لیے، آپ کی معلمہ کے لیے، آپ کی پڑھانے والیوں کے لیے، اور خصوصاً ہمارے یہ بھائی ریاض جو ہیں، جن کے اہلیہ محترمہ جو مدرسہ چلا رہی ہے، تو ماشاءاللہ ریاض بھائی کے اہلیہ محترمہ جو ہیں بہت ہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ یہ جو مدرسہ چلا رہی ہے، بہت مبارکبادی کے قابل ہے، بہت مبارکبادی کے قابل ہیں۔ آپ جو ہیں خوب دین کو پڑھیں۔ دیکھیں، دین کو پڑھنے والی جو ہوتی ہے بچی، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ دین کی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے باہر سے کہ دنیا خوب پڑھو، دنیا خوب پڑھو، بیرسٹر بنو، لائر بنو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو۔ یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، اور اسی ہوا کے اندر ہماری بچیاں اپنا ایمان کھو رہی ہیں۔ وہیں فرینڈ سرکل ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہے، اور ان دوستیوں کے اندر پھر غلط معاملات ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اپنا دین بیچا جاتا ہے، ایمان بیچا جاتا ہے۔ اس لیے دین کی طرف خوب رغبت کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اپنے دل میں بسا لو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قرآن کریم کی فضیلت پر ایک دو باتیں بیان کر دوں۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کے حفظ کے باب میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک دور کے سفر سے تشریف لائے، ان کا بیٹا بیمار تھا گھر میں۔ آپ نے آ کر پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بتایا کہ ہدا کا معنی ہوتا ہے سکون ہو جانا۔ اس کا ایک میننگ یہ بھی تھا کہ ان کو صحت ہو گئی، اچھے ہو گئے، تندرست ہو گیا۔ اور ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے کہ موت ہو گئی، اس لیے کہ موت سے بھی سکون ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ یہ سمجھے کہ شفا ہو گئی ہے، اس لیے کہ موت کی طرف تو خیال تک نہیں جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ رات میں بیوی نے دوسرے کمرے میں بچے کا انتقال ہو گیا تھا، جب شوہر گھر میں آئے تو، اور بچے کو دوسرے کمرے میں سلایا تھا۔ رات میں بیوی نے اپنے شوہر کو ملاقات کے لیے بھی بلایا، اور رات میں ملاقات بھی کی۔ آپ انداز لگائیں، یہ واقعہ صرف بیان تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے تصور سے باہر کا مسئلہ ہے۔ ہم کیا وہ قربانیاں دے سکتے ہیں جو ان صحابہ کرام نے دی ہے؟ ان کے سامنے تو بس آخرت ہی آخرت تھی، دین ہی دین تھا، اللہ ہی اللہ تھا، رسول ہی رسول تھا۔ ان کے لیے فائنل فیصلہ قرآن اور حدیث تھا۔ ملاقات کے لیے بلایا، ملاقات بھی ہوئی۔ جس وقت ملاقات ہو رہی ہوگی، بیوی کو تو معلوم ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا اپنے دل پر۔ انداز لگائیں۔ لیکن صرف دل میں ایک بات تھی کہ میرا شوہر لمبے سفر سے آیا ہے، اور وہ بھی جو ہے ایک دین کے خاطر گیا ہوا تھا، جہاد میں گیا ہوا تھا، اور یہ واپس آیا ہے، اور میں فوراً اگر بتا دوں گی تو اس کی رات کی نیند بھی حرام ہو جائے گی۔ میں تکلیف دینا نہیں چاہ رہی ہوں۔ کیا صابرانہ مزاج۔ فجر کی نماز سے پہلے غسل کیا۔ ابو طلحہ اپنے محلے کی مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ بیوی نے بتایا کہ برا نہ مانے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ تجہیز و تکفین کی تیاری کیجیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گئے۔
اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر فجر کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ رکھا کہ اس طرح حضرت ہوا، تو حضرت کو بھی اس پر بڑا تعجب ہوا اور تعجب کے ساتھ پوچھا کہ حل عرستم، تم نے رات بھی گزاری؟ عرستم، تم نے رات بھی گزاری؟ یعنی اس حال میں کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور تم نے رات گزاری؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، اس طرح کا مسئلہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہ آج کی رات کی ملاقات سے اے اللہ ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما اور اس کو حافظ قرآن بنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حفظ قرآن سے بڑھ کر بھی اگر کوئی دولت ہوتی تو نبی ضرور وہ دعا بھی دیتے۔ یہ دعا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حفظ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو رب کریم نے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس ملاقات سے ان کو لڑکا پیدا ہوا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بچہ حافظ قرآن بنا۔ روایتوں میں ہیں، بخاری شریف میں ہیں، پھر اس بچے کو 8 بچے ہوئے اور وہ 8 کے 8 بھی حافظ قرآن بنے، گویا 9 بچے حافظ قرآن بنے۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے میری بچیوں کہ حفظ قرآن سے بڑھ کر اگر کوئی دولت ہوتی تو نبی ضرور دعا دیتے۔ ایک اور واقعہ مختصراً نقل کروں، احد کے موقع پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تو باقی صحابہ زخمی بھی تھے، سب میں ہمت نہیں تھی کہ ایک ساتھ 70 قبریں کھودتے، ہر ایک کی الگ الگ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک قبر میں 2 3 کو سلاؤ۔ اب ایک ایک قبر میں جب 2 3 کو سلانے لگے تو جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو حضرت نے پہلا سوال یہ کیا کہ ان تینوں کو اس قبر میں سلانا ہے یا 2 کو، اس میں زیادہ حافظ قرآن کون ہے؟ تو مقام شہادت کتنا اونچا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت کے باوجود یہ پوچھا کہ اس میں زیادہ حافظ قرآن کون ہے، اور جس کے پاس زیادہ حفظ قرآن تھا اس کو پہلے رکھا گیا اور جس کے پاس کم حفظ قرآن تھا اس کو بعد میں رکھا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقام شہادت کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کی رعایت فرمائی۔ بہرحال میری بچیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ کچھ بچیاں حافظہ بن رہی ہے، کچھ ناظرہ پڑھ رہی ہے، کچھ عالمہ بن رہی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ آپ تمام کا پڑھنا مبارک فرمائیں، آپ کی معلمات اور آپ کی جو استانیہ ہیں جو پڑھا رہی ہے ان کا پڑھانا مبارک فرمائیں، اور ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کا ایک جملہ ہمیشہ ہر جگہ سنایا کرتا ہوں کہ اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں، اور اگر وہ خوش ہوا بھی تو کیا معلوم کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، اور اگر کچھ دیا بھی تو زندگی کی کفالت تو نہیں کرے گا وہ۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے لیے کرو گی تو اللہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے کہ میرے لیے ہو رہا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے ہیں تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ دیتا بھی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دیتا۔ تو ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہماری محنتیں، سب کچھ جو ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو جائیں، اور ہماری آخرت بن جائیں، ہماری قبر بن جائیں، ہمارا رب راضی ہو جائیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت ہو جائیں، ان کی شریعت کی اشاعت ہو جائیں، اور حقیقتاً ہم وارث انبیاء میں ہمارا شمار ہو۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں دوبارہ آپ کی معلمات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے بھائی ریاض سلمہ کے اہلیہ محترمہ جو بڑی فکروں کے ساتھ، بہت پیار محبت کے ساتھ
اس ادارے کو ترقی دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ بھی عطا فرمائیں، عافیت صحت بھی عطا فرمائیں، عمر میں برکتیں بھی عطا فرمائیں، اور ان کے زیر سایہ یہ ادارہ خوب ترقی کرتا رہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ مکمل کامیابی عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمود صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی دین کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں عرض کریں گے جس کی وجہ سے ہم کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی فکریں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔